الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسي للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، اس جہان رنگبو میں جہاں ہمیں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، وہیں پر ایک ایسی چیز، ایک ایسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. آج ہم جس نعمت کا ذکر کریں گے وہ زبان ہے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے، اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس کے ذریعے انسان کون کون سے بڑے کام سر انجام دے سکتا ہے اور اس کے مفاسد کیا ہیں اور کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے، اور دین اسلام میں اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں. تو بہرحال میرے بھائی، زبان بظاہر تو دانتوں کے حصار میں چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، یہی گوشت کا ٹکڑا ہزاروں بولیاں جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہزاروں بولیاں بولی جا سکتی ہیں اس کے ذریعے، زبانیں بولی جا سکتی ہیں اس کے ذریعے. اور یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، اس سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا جملہ وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بعض اوقات انسان اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹا سا کلمہ کفر کہہ کر انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے کبھی تو انسان صرف یہ کہہ کر ایک چھوٹا سا جملہ کہ تو مجھے قبول ہے گھر بسا لیتا ہے، اور کبھی اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے صرف یہ کہہ کر کہ تجھے طلاق ہے اپنا گھر ویران کر لیتے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات غفلت میں، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے، تو وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات انسان یہ نہیں جانتا کہ جو لفظ میں کہنے لگا ہوں اس کی سنگینی کا کیا عالم ہے، تو وہ بات، وہ جملہ، وہ لفظ کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں شمار کر دیتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو زبان جو ہے یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے انسان بڑی بڑی عبادات بھی سر انجام دے سکتا ہے اور کفریہ کام بھی کر سکتا ہے. تو گویا یہ زبان، گویا یہ گوشت کا ٹکڑا جہاں اللہ کا انعام ہے وہاں پر یہ امتحان بھی ہے. تو یہ انعام بھی ہے اور امتحان بھی ہے. اب یہ زبان نعمت ہے یا پھر امتحان ہے، یہ رحمت ہے یا زحمت ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا تعلق ہے زبان کے استعمال کے ساتھ. اگر کوئی انسان اس زبان کو، اس گوشت کے ٹکڑے کو خیر کے کاموں میں استعمال کرے گا تو یہ زبان اس کے لیے، اور نہ صرف یہ صرف زبان بلکہ پورا وجود، دل اور دنیا آخرت کی زندگی اس کے لیے رحمت بن جائے. اور اگر وہ اپنے زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتا تو پھر یہ بجائے نعمت کے، بجائے رحمت کے، یہ زحمت بن جائے گی. دنیا میں بھی، معاشرے میں بھی کوئی آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر اس کی سزا متعین ہے، اس کی سزا مل لی. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں
اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ ہم تمہارے تابع ہیں، لہٰذا تو سیدھی چلتے رہے گی تو ہم بھی صحیح چلیں گے، اور اگر تو راہ حق سے ہٹ جائے گی تو ظاہر ہے اس کا وبال ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ بندے نے زبان سے کوئی بات کہی، کلمہ کفر زبان سے کہا، جہنم میں صرف زبان تھوڑی جائے گی، پورا وجود جائے گا۔ اب یہی صبح صبح انسان کے باقی اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمیں یا تو جنت میں جانا پڑے گا یا جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے تو اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اور زبان صرف یہی نہیں ہے کہ صرف کبیرہ گناہ ہے، انسان نے زبان سے کوئی بات کہہ لی، بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹی سی بات، مذاق میں کہی گئی بات، یا ویسے ہی بعض لوگوں کو بولنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو وہ اس مسئلے کی یا اس بات کی نتائج کی سنگینی سے واقف نہیں ہوتے تو کوئی بات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کتنی بڑی خرابی واقع ہوئی ہے، کتنا لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، روحانی طور پر، قلبی طور پر کتنے لوگ پریشان ہوئے اس بات کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، جہاں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا، وہیں پر اہل ایمان کو بہت سے سبق دیے۔ اس میں سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا گفتگو کا۔ دیکھیں سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے سیکھنے سکھانے کو بھی فرض کیا ہے۔ حالانکہ باقی قرآن بھی سیکھنا فرض ہے، اس کو بھی سمجھنا فرض ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں واضح احکام تعلیمات تمہارے لیے نازل کی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم سمجھو، یہ نصیحتیں، ان پہ عمل کرو۔ اچھا، اس سورۃ النور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کا ذکر کیا کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ اچھا، اگر کسی بندے نے تہمت لگا دی اپنی بیوی پر تو اس پہ پھر لعان ہوتا ہے، اس کا ذکر رکوع کے آخر میں آتا ہے۔ پھر بیچ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تہمت لگا دے کسی پر، کوئی بات ایویں بھڑک مار دی کسی کے بارے میں، ہاں میں جانتا ہوں وہ تو ایسی ہے، ہاں مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، یہ جیسا ہے، جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہے مجھے پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کہو کہ 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ پیش کرے، جو بکواس کی ہے، جو الزام لگایا ہے، 4 گواہ لے کے آئے، اگر نہیں لا سکتا تو 80 کوڑے مارو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے لو ایک بات ہی تو کہی تھی، کیا ہوا؟ مطلب 80 کوڑے، وہ بھی چوک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے کہ اس کو 80 کوڑے کیوں پڑ رہے ہیں، نہ مارنے والے کو، نہ سزا نافذ کرنے والے کو، نہ وہاں کسی آدمی کو یہ ترس نہیں آنا چاہیے کہ اس آدمی کو کوڑے کیوں پڑ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی بات کہہ دی کیا ہو گیا، اس سے کتنے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے، تمہیں کیا ملا؟ اور خاص طور پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کیا، جس کو واقع افک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہی تھی نا جو منافق نے کہہ دی تھی، تو کتنی پریشانی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، پورا مسلم معاشرہ بے چین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں کہتے ہیں کہ جب تم وہ باتیں سن رہے تھے تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، کسی کے بارے میں بھی، کسی شخص کے بارے میں معاشرے کا کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے، تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تم پازیٹیو بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کسی کے بارے میں، کوئی بات کر رہا ہے فون پہ، کوئی بات کر رہا ہے دور کھڑا، جہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اچھا ضرور کوئی مسئلہ ہے، رات کو ادھر کھڑا چوک پہ بات کر رہا، یہ وہاں کسی کے ساتھ ٹھہرا تھا، یہ پتہ نہیں کس کو لے کے جا رہا تھا، اس کے پیچھے کون بیٹھی تھی، یا کس سے باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کیا، بد گمانی نہیں۔ اور خود قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ تھوڑی سی بھی بدگمانی یہ گناہ ہے، کیونکہ جو آدمی بدگمانی ذہن میں پال لے گا وہ چپ تھوڑا رہے گا، دوسرے کہے گا، تیسرے کہے گا، بات پھیلتی پھیلتی پھر لوگ بدنام ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر
بات کوئی ہوتی نہیں ہے. ایسے کسی بندے کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے, وہ بعد میں 6 مہینے بعد پتہ چلتا بات تو تھی کچھ ہو, اور تب تک وہ تو بدنام ہو گیا. اب کس کس کو صفائیاں دے گا, یا کون شخص آ کے کہتا ہے جی بالکل میں نے غلط کہا تھا اور یہ بندہ قصوروار ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا پھر. تو کسی کے بارے میں ایسے ہی ایک جملہ بول دینا, اس سے پورا مسلم معاشرہ پریشان ہوتا ہے, پوری فیملی پریشان ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم. بعض اوقات تم ایسی بات کہہ دیتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہوتا, اس کی حقیقت کا تو نہیں پتا. جی مجھے کس نے کہا, میں کہوں گا مجھے فلاں آدمی نے بتایا. اس سے پوچھا بھی آپ کو کس نے کہا, مجھے فلاں نے بتایا. اس سے پوچھو, وہ کہتا مجھے فلاں نے بتایا. اور آخری بندے سے پوچھو, وہ کہتا پتہ نہیں ویسے ایسی بات چل رہی تھی. تو وَتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ دیتے ہو اور اس وقت اس واقعے میں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, تم سمجھ رہے تھے کون سی بڑی بات, ایک بات ہی تو گئی ہے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کی سنگینی کیا ہے, یہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے یہ اللہ ہی جانتا. تو بہرحال انسان زبان سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے. اور پھر ہمارے ہاں جو فحاشی کا ایک اور فحش گوئی کا جو ایک عذاب ہے, بد کلامی اور بدخوئی کا جو ایک مصیبت ہے, اور خاص طور پر تو ٹی وی کے اوپر ایسے پروگرام آتے ہیں جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے, دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے, دوسرے کو گالی دی جاتی ہے, اور زوم آنا گفتگو کی جاتی ہے, ڈبل میننگ گفتگو کی جاتی ہے, اور باقی سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی, کہ مومن جو ہے وہ تانے نہیں دیتا کسی کو, مومن لعنت نہیں کرتا, مومن فحش گوئی نہیں کرتا, غلیظ گفتگو نہیں کرتا مومن, نہ ہی مومن بد کلامی کرتا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر ہی کثرت سے کیا کرو, اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو. فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسي للقلب, اس لیے کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي, اور اللہ سے سب سے زیادہ دور لوگوں میں سے وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے. اور دل سخت کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ بتا دی. ادھر ادھر کی باتوں میں جب لگے رہو گے, اللہ کا ذکر نہیں کرو گے, تو پھر تمہارا دل سخت ہو جائے گا. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں, کھانے کی, پینے کی, سونے کی, مسجد آنے کی, جانے کی, ہر چیز کی دعائیں بتائیں, تاکہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا رہے, تعلق بنا رہے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے, میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تو کہہ آمنت باللہ ثم استقم, کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا. یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو اللہ کہیں گے میں اب وہ مانوں گا, جس کو چھوڑنے کا کہیں گے وہ چھوڑ دوں گا بس. تو پھر حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ, آپ کو میرے بارے میں کس چیز کا خوف ہے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا, بھی ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پوچھ لیتا ہے, بچے ہیں اولاد والدین سے پوچھ لیتے ہیں, اب والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی عادت کا, مطلب اس میں یہ کمزوری ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ خوبی ہے. ایک استاد کو پتا ہوتا ہے اپنے بچوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی والد ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارا استاد ہوں اور ایسے ہی تمہیں تعلیم دیتا ہوں جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے تعلیم دیا کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا
حدیث میں آتا ہے ثم اخذ بلسان نفسه، زبان نکالی اور آپ نے اس کو پکڑ کے کہا کہ مجھے اس کا خوف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک زبان کی ایک شرمگاہ کی، کہ وہ ان کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ اس طرح روایت کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو ناجائز استعمال سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں کہ یہ خیر کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان سب سے بڑا کام یہ ہے اور یہ سارے کام وابستہ ہیں زبان کے ساتھ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ، کیا زبان سے جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا ہے؟ اس کی وجہ سے تو بندے پکڑے جائیں گے، یا جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا حساب ہونا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اکثر کا مسئلہ یہی ہوگا کہ وہ زبان کا غلط استعمال کرتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ من نجا، اے اللہ کے رسول نجات کیسے مل سکتی ہے؟ مطلب میں اگر نجات پانا چاہوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دو سنو تو ایک کہو، اس لیے کہ سننے کو دو کان اور کہنے کو ایک زبان دی، جتنا سنو اتنا بولو نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب وہ کچھ کہنے لگتا ہے تو پہلے اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ یہ ایمان کی بات ہے یا کفر کی بات ہے، یہ ثواب کی چیز ہے یا گناہ کی چیز ہے۔ اس کا دل اجازت دیتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات کہنی چاہیے تو وہ کہتا ہے۔ جبکہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، لہذا اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے، ما یلفظ، جو لفظ نکالتا ہے اس کے پاس نگران بیٹھا ہے، عتید، جو لکھنے کو ہر دم تیار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ ہاتھ سے بھی پہلے زبان کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ ہاتھ عموماً صرف زندوں پہ ہی اٹھایا جاتا ہے، جبکہ زبان تو مردوں کو بھی نہیں بخشتی، اس لیے زبان کا پہلے تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت کے دن پیشی لگے گی، چاہے دنیا میں اللہ نہ پوچھے، تو فلیقل خیرا او لیصمت، چاہیے کہ خیر کی بات کیا کرے ورنہ چپ رہا کرے۔ اور ایسا شخص جس کو لگتا ہے کہ وہ بد زبانی بد کلامی کرتا ہے، فضول گوئی کرتا ہے، خام خواہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، اگر ایسا شخص خاموش رہا تو ہی نجات پائے گا ورنہ نہیں۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص جواب دینے کو تیار ہے، ہم میں سے ہر شخص کسی اور ہی کی بات میں سینکڑوں باتیں کہنے کو تیار ہے۔ معاملہ اس کا ہے یہ، تو اس لیے میرے بھائیوں ہم زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں کہ میری زبان سے خیر کی بات نکل رہی ہے، کوئی شر کی بات نکل رہی ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے۔ اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ جو کہنا ہے آپ نے پہلے اس کو سوچ لو،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ کچھ کہنا چاہتے تو پہلے تھوڑی دیر خاموش رہا کرتے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی کوئی بات کہنے لگتے ہیں تو کہنے سے پہلے خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ فرماتے ہیں جب میں بات کہنے لگتا ہوں پہلے دیکھتا ہوں کہ میں نے کہنا کیا ہے، پھر میں اس کو تولتا ہوں کہ وہ کام کی بات ہے یا فضول بات ہے، پھر اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے، گناہ کی نہیں ہوتی، لیکن بے موقع بے فائدہ ہوتی ہے، موقع محل کے مناسب نہیں ہوتی، کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ بعض اوقات ہمیں خود ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے یار یہ بات کہنی نہیں چاہیے، کیا فائدہ۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی بھی مسلمان کی خوبی یہ ہے، کوئی بھی بندہ جو اسلام کا دعوے دار ہے اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، جو گناہ ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، گناہ کی باتوں کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، جو باتیں گناہ بھی نہیں ہیں بس ایویں ہیں ان باتوں کو بھی اپنی زندگی سے نکالے۔ تو میرے بھائیو اگر ہمارا مزاج یہ بن جائے، ہماری عادت یہ بن جائے کہ ہم اپنے زبان پر قابو پا لیں تو کتنی ہی گناہ ہے جن سے ہم بچ جائیں۔ اور جو زبان ہے یہ انسان کے دل کی ترجمان ہے، جیسے ہر حکومت کے ترجمان ہوا کرتے ہیں، جو حکومت کا بیانیہ ہوتا ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا ترجمان بتاتا ہے۔ تو انسان کے پورے دل پہ حکومت، پورے بدن پہ حکومت دل کرتا ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے پورا بدن ٹھیک رہتا ہے، وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ اور آپ نے فرمایا الا وہی القلب، سنو سنو وہ دل ہے۔ پورے بدن پہ حکومت دل کی، اور دل کا ترجمان زبان ہے۔ ایک آدمی کے دل میں حسد ہے، اظہار کیسے ہو؟ زبان سے کرتے۔ دل میں کفر ہے، کتنے لوگ ایتھیسٹ ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ کے وجود کا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ زبان سے کہتے ہیں، اور یہ زبان بتاتی ہے اس کے دل میں یہ اچھائی ہے، دل میں، دل اچھائیوں سے بھرا ہے، محبتوں سے بھرا ہے، زبان سے محبت ہی پھوٹے گی۔ اور اگر دل میں نفرت ہی نفرت ہے، ظاہر ہے زبان سے کیا نکلے؟ دل میں اللہ کا خوف ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوگا، زبان بتائے گی کہ اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ دنیا کے پیچھے مست اور مگن ہے، جب اس کی زبان بتائے گی۔ تو ہم کسی بھی انسان کی زبان کی گفتگو سن کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں، یہ پرکھ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو بہرحال یہ زبان جو ہمارے دل کی ترجمان ہے، یہ ایسی ترجمان بنے کہ اعضاء کیا، ہر سننے والی چیز، ہر دیکھنے والی چیز یہ بتلائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ ان سے محبت کرنے والا انسان۔ ہمارا لب و لہجہ بھی بتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال میں، میزان میں، ترازو میں سب سے وزنی چیز انسان کا اخلاق ہے۔ اور آپ نے فرمایا انسان حسن اخلاق کی وجہ سے بعض اوقات دن بھر روزہ رکھنے والے انسان پر بھی شفقت لے جاتا ہے، رات بھر تہجد پڑھنے والے پہ بھی شفقت لے جاتا ہے، خوش خلقی کی وجہ سے۔ اور آپ نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کامل ترین ایمان والا انسان وہ ہے جو خوش اخلاق ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ تم میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے خوش اخلاق۔ عموماً باہر مرد جا کے عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی بات کرتے ہیں، عورتیں بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں، آفس میں کام کرتی ہیں تو مردوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی بات کرتی ہیں۔ معیار یہ بتایا ہے جو مرد اپنے گھر کی عورتوں سے اچھے طریقے سے بات کرے گا وہ کامل ایمان والا ہے، جو عورت اپنے گھر کے مردوں سے اچھے طریقے سے بات کرے گی وہ کامل ایمان والا ہے۔ باہر معیار نہیں ہے، گھر کی چار دیواری کو معیار بنا۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہترین ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، ایک مرتبہ کچھ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہی بات ذہن میں تھی، تو اہلیہ نے کہا یا رسول اللہ خیر ہے آج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے واپس باہر گئے، پھر داخل ہوئے، سلام کیا اور چہرے پہ مسکرایا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں ہم اپنی زبان کا
صحیح استعمال کریں، کیونکہ دل کی کیفیات اور ہماری خواہشات، ہمارے دماغ میں آنے والی باتیں، ان سب کا اظہار زبان کرتی ہے۔ اگر اپنی زبان کو قابو میں کر لیں تو باقی چیزیں بھی درست ہو سکتی ہیں اور بہت سے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہماری زبان سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ ہماری اس تکلیف سے بچ جائیں گے اور ہم آخرت کی تباہی سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔